26 جولائی سن 1943 کی دوپہر محمد علی جناح ممبئی میں ماؤنٹ پلیرنٹ روڈ پر اپنے گھر میں قائم آفس میں کام کر رہے تھے۔ ایک اجنبی شخص ان کے دفتر میں داخل ہوا اور ان کے سیکرٹری سید یعقوب سے کہا، میں جناح سے ملنا چاہتا ہوں۔ سید یعقوب نے کہا، قائد اعظم کسی سے اس وقت تک نہیں ملتے جب تک اس نے پیشگی وقت نہ لے رکھا ہو۔ اگر تم ملاقات کا مقصد بتا دو، میں تمہیں ملنے کے وقت اور تاریخ سے آگاہ کر دوں گا۔ اس اجنبی شخص نے اردو میں ایک کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ اتنے میں جناح کسی فائل کی تلاش میں سیکرٹری کے کمرے میں آئے تو اس شخص کو دیکھ کر انہوں نے سیکرٹری سے پوچھا، یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ سیکرٹری نے بتایا، یہ آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ اس پر جناح نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ایک کاغذ پر لکھ دیجئے، میں اسے دیکھ کر 1-2 دن میں ملاقات کا وقت دے دوں گا۔ ملاقاتی نے اس وقت ملاقات پر زور دیا تو جناح نے کہا، میں بہت مصروف ہوں، اس لیے فوری طور پر ملاقات نہیں کر سکتا۔ وہ شخص یہ جواب سن کر بفر گیا۔ اس نے ایک زبردست مکہ جناح کے جبڑے پر مارا اور اپنی جیب سے ایک کھلا ہوا چاقو نکال کر ان پر حملہ کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جناح کو قتل کر دیا جائے۔ محمد علی جناح نے جان بچانے کے فطری جذبے کے تحت اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور حملہ آور کی کلائی پکڑ لی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حملے کا زور ٹوٹ گیا۔ حملہ آور جوان آدمی تھا، اس نے زور لگایا اور اپنے ہاتھ کو جھکا کر چاقو کی نوک کو جناح کی ٹھوڑی تک لے گیا۔ جناح زخمی ہو گئے۔ ظاہر ہے حملہ آور ان کی گردن کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، لیکن جناح کی گرفت کی وجہ سے گردن کے بجائے ٹھوڑی میں زخم لگ گیا۔ اتنی دیر میں جناح اور سید یعقوب کی مدد کے لیے بنگلے کا پٹھان چوکیدار شاہ محمد بھی شور سن کر اندر آ گیا۔ جناح صاحب کا ڈرائیور عبدالغنی بھی اندر آ گیا۔ ان سب نے مل کر حملہ آور کو دبوچ لیا اور اس کا ہتھیار چھین لیا۔ اس کے بعد محمد علی جناح کو اوپر والی منزل میں لے جایا گیا، جہاں فاطمہ جناح بھی موجود تھی۔ عارضی مرہم پٹی کے بعد جناح کے خاندانی معالج ڈاکٹر میسینا اور پولیس کو اطلاع دے دی گئی۔ تاہم تھوڑی دیر بعد گام دیوی پولیس اسٹیشن کے انگریز انسپکٹر ولیم جارج کلبرن اپنے عملے کے ساتھ جناح کے بنگلے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے جناح اس کے ملازمین کی تحویل میں موجود ملزم کو اپنی حراست میں لے لیا اور محمد علی جناح کا بیان خود ریکارڈ کیا۔ پولیس کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ حملہ آور کا اصل نام محمد صادق تھا۔ وہ مجلس احرار اور اتحاد ملت نامی جماعتوں کا رکن رہا تھا۔ مولانا ظفر علی خان نے ان کی کارکردگی سے خوش ہو کر انہیں کامریڈ کا لقب دیا تھا، جس سے ترجمہ کر کے انہوں نے اپنا نام رفیق رکھ لیا تھا۔ صابر ان کا تخلص تھا اور وہ مزنگ کا رہنے والا تھا، یوں اس کا نام رفیق صابر مزنگوی مشہور ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب ظفر علی خان مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو یہ شخص بھی مسلم لیگ کا رکن بن گیا۔ ظفر علی خان نے مسلم لیگ مزنگ کا پروپیگنڈا سیکرٹری بھی مقرر کیا۔ ایک اور روایت یہ بتاتی ہے کہ رفیق صابر مزنگوی کا تعلق مسلم لیگ سے نہیں بلکہ خاکسار تحریک سے تھا۔ رئیس احمد جعفری نے اپنی کتاب قائد اعظم اور ان کا عہد میں لکھا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب خاکسار مسلم لیگ اور قائد اعظم کے خلاف ہمہ تن جہاد بن گئے تھے اور انہوں نے یونینسٹوں سے ساز باز، کانگریس سے یارانہ اور احرار سے میل جول شروع کر دیا تھا اور مسلم لیگ کے خلاف ایک محاذ قائم کر دیا تھا۔ ہیکٹر بولیتھو نے اپنی کتاب جناح ممار پاکستان میں لکھا ہے کہ 1943 کی گرمیوں میں کچھ دن کے لیے جناح کے انہماک میں خلل پڑ گیا۔ خاکسار جو ازل سے ان کے مخالف تھے اب دشمنی پر اتر آئے اور جون اور جولائی کے مہینے میں ان کے لیے اچھا خاصا خطرہ بن گئے۔ انہوں نے ملک کے مختلف حصوں سے جناح کو بے شمار خطوط لکھے جن میں ان پر الزام لگایا کہ انگریزوں کے خلاف کانگریس کا ساتھ نہ دے کر انہوں نے قوم سے غداری کی ہے۔ ان کے پاس کبھی کبھی ایک دن میں 50-60 تار، خطوط اور پوسٹ کارڈ آ جاتے جن میں ان پر لعنت بھیجی جاتی اور ان میں قتل کی دھمکی دی جاتی۔ ایسے میں 26 جولائی سن 1943 کا دن آ جاتا ہے اور رفیق صابق مزنگوی جناح پر حملہ کر دیتا ہے۔ رفیق صابق مزنگوی 6 جولائی کو ممبئی آیا، جہاں اس نے حاجی اسماعیل حاجی حبیب ٹرسٹ کے مسافر خانے میں قیام کیا۔ اس نے اپنے اصل قوائف چھپا لیے اور اپنا نام محمد صادق مولانا عمر دین بتایا۔ اس نے ممبئی آنے کا مقصد اپنے بھائی کی تلاش بتائی اور رجسٹر میں محمد صادق کے نام سے دستخط کیا۔ اس نے 13 جولائی تک مسافر خانے میں قیام کیا اور انجمن خاکساران ممبئی کے دفتر میں منتقل ہو گئے۔
اس دفتر میں ان کی پہلی ملاقات خالد اختر افغانی سے ہوئی جو اس وقت خاکساروں کے نائب حاکم اعلیٰ تھے۔ خالد اختر افغانی نے بعد ازاں خاکسار تحریک سے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ انہیں جناح کے اولین سوانح نگار ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ان کی کتاب حالات قائد اعظم سن 1946 میں شائع ہوئی۔ رفیق صابر نے انہیں بتایا کہ وہ خاکسار ہیں اور علامہ عنایت اللہ مشرقی کا لٹریچر فروخت کرتے ہیں۔ ان کے پاس سرخ خاکسار بیج بھی موجود تھا، خاکی وردی بھی ان کے پاس تھی اور علامہ صاحب کا فوٹو بھی ہر وقت ان کے بٹوے میں موجود رہتا تھا۔ محمد علی جناح اس زمانے میں کراچی اور بلوچستان کے دورے کے سلسلے میں ممبئی سے باہر تھے، اس لیے رفیق صابر کے پاس انتظار کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ جناح 23 جولائی سن 1943 کو ممبئی واپس تشریف لائے۔ ریلوے اسٹیشن پر ان کا استقبال کرنے والے ہزاروں افراد میں رفیق صابر بھی موجود تھے۔ اگلے روز اس نے ایک سیاسی چال کے تحت قدرت اللہ کے نام سے مسلم لیگ کی رکنیت حاصل کی اور فارم کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس دن اس نے ایک چاقو حاصل کیا اور اسماعیل دادا میاں کی دکان پر جا کر اپنے چاقو کی دھار تیز کروائی۔ 2-3 دن بعد وہ اپنے منصوبے کے تحت جناح کی قیام گاہ پر پہنچا اور جو کچھ ہوا اس کا حال آپ پہلے سن چکے ہیں۔ جناح پر قاتلانہ حملے کا ہندوستان بھر میں شدید رد عمل ہوا۔ مختلف اخبارات نے اس خبر کو جعلی انداز میں شائع کیا اور مذمتی اداری تحریر کی۔ سندھ کے نامور رہنما غلام مصطفیٰ بھرگڑی نے مشہور صحافی منیر احمد منیر کو دیے گئے ایک انٹرویو میں، جو ان کی کتاب دی گریٹ لیڈر جلد 2 میں شامل ہے، بتایا کہ جناح پر ہونے والے اس قاتلانہ حملے کی خبر سننے کے بعد سیاسی رہنما جی ایم سید کا برا حال ہو گیا۔ یہ خبر سندھ اسمبلی پہنچی تو جی ایم سید صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ انہیں پانی ڈال کر ہوش میں لایا گیا۔ جی ایم سید ہوش میں آئے تو انہیں بتایا گیا کہ جناح سلامت ہیں اور یہ اطلاع غلط ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جی ایم سید کو اس زمانے میں جناح سے کتنی عقیدت تھی۔ خالد اختر افغانی نے اپنی کتاب حالات قائد اعظم میں لکھا ہے کہ جناح پر حملے کی خبر بجلی کی طرح پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ اگلے دن اخبارات میں علامہ مشرقی کا ایک بیان شائع ہوا جس میں علامہ صاحب نے رفیق صابر کے متعلق لکھا کہ وہ خاکسار نہیں ہے۔ خط میں لکھا تھا کہ آج جب کہ ہم علامہ صاحب کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کر سکے ہیں، اب آ کر معلوم ہوا کہ رفیق صابر کے خاکسار ہونے کے باوجود علامہ صاحب نے یہ بیان کیوں دیا تھا۔ اگر ان میں سیاسی بصیرت ہوتی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ ایک فرد کا قصور ہے اور فرد کا قصور جماعت کا قصور نہیں ہوا کرتا، مگر چور کی داڑھی میں تنکے والی مثال کے تحت علامہ صاحب بھڑک اٹھے اور فوراً کہہ دیا کہ وہ خاکسار نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے بعد علامہ صاحب کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ صاحب کو رفیق صابر سے گہری ہمدردی تھی۔ خالد اختر افغانی مزید لکھتے ہیں کہ کم و بیش یہی بات روزنامہ انقلاب نے 29 جولائی سن 1943 کو اپنے ادارے میں بھی کچھ اس طرح تحریر کی۔ اس ادارے کے مطابق اب یہ امر محتاج ثبوت نہیں رہا کہ مسٹر محمد علی جناح پر قاتلانہ حملے کرنے والا نوجوان لاہور کا ایک معروف خاکسار ہے اور مزنگ کے لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ باقی امور تفتیش کے بعد کھلیں گے کہ وہ بطور خود ممبئی گیا تھا یا کسی کا بھیجا ہوا تھا۔ اس کی نیت ہی جناح کو قتل کر دینے کی تھی یا اس نے فوری اشتعال کے تحت اس پر حملہ کر دیا تھا۔ ان امور کے متعلق خیال آرائی جائز ہے نہ مفید۔ ہر شخص کو اس انکشاف حقیقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ قاتلانہ حملے میں محفوظ رہنے کے بعد جناح نے فوری طور پر ایک اخباری بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا، اگرچہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کوئی شدید زخم نہیں آیا۔ میں اس وقت زیادہ کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن مسلمانوں سے پرامن رہنے کی اپیل کرتا ہوں۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں معجزانہ طور پر بچ گیا، لیکن مجھے شدید افسوس ہے کہ یہ بزدلانہ حملہ ایک مسلمان نے کیا تھا۔ 13 اگست سن 1943 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اعزازی سیکرٹری نواب زادہ لیاقت علی خان کی درخواست پر جناح کی زندگی بال بچ جانے پر ملک بھر میں یوم تشکر منایا گیا۔ مسلم لیگ کی جانب سے نواب صدیق علی خان کی قیادت میں مسلم لیگ نیشنل گارڈ کے نام سے ایک رضاکار تنظیم قائم کی گئی اور محمد علی جناح کی حفاظت کی ذمہ داری اس تنظیم کے سپرد کر دی گئی۔ 8 ستمبر سن 1943 کو قاتلانہ حملے کے ملزم رفیق صابر مزنگوی پر قاتلانہ حملے کے الزام میں مقدمے کا آغاز ہوا۔ اس مقدمے کے وکیل استغاثہ سوم جی تھے۔
جنہوں نے استغاثہ کے گواہان پیش کیے اور ملزم پر جرح کی۔ خود ملزم نے بھی جناح پر جرح کی اور ان سے غیر متعلقہ سوالات پوچھے، مثلا انہوں نے مسلم لیگ کے سلسلے میں کتنا روپیہ وصول کیا اور اسے کس طریق پر خرچ کیا، یا انہوں نے جو سوٹ پہن رکھا ہے وہ کتنے کا ہے۔ مقدمے کی کارروائی تقریباً 2 ہفتے جاری رہی۔ 4 نومبر سن 1943 کو عدالت کے سربراہ جسٹس بلیک ڈن نے جیوری کے اراکین کے اتفاق سے ملزم رفیق صابر کو محمد علی جناح پر قاتلانہ حملے کا مجرم ٹھہرایا اور 5 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی۔ جناح پر اس قاتلانہ حملے اور مقدمے کی رودات جناح کے بھانجے اکبر پیر بھائی نے اپنی کتاب میں قلم بند کی، تاہم اس کتاب کے سرورق پر ان کا نام نہیں تھا اور صرف اتنا لکھا تھا بائی اے بیرسٹر ایٹ لا۔ یہ کتاب دسمبر 1943 میں تھیکر اینڈ کمپنی لمیٹڈ نے شائع کی۔ اکبر پیر بھائی جناح کی چھوٹی بہن مریم بھائی عابدین پیر بھائی کے بیٹے تھے۔ ان کے بھانجے لیاقت مرچنٹ نے 1986 میں ان کی یہ کتاب کراچی سے دوبارہ شائع کی تو اس وقت پہلی مرتبہ اس کتاب پر ان کا نام درج کیا گیا۔ اس دوران 1985 میں آتش فشاں پبلیکیشنز نے لاہور کی اس کتاب کا اردو ترجمہ شائع کیا، جس پر اکبر پیر بھائی کے بجائے ایک بیرسٹر کے قلم سے تحریر تھا۔ یہ ترجمہ منیر احمد منیر نے کیا تھا۔ سن 1976 میں لاہور ہی سے محمد حنیف شاعر کی کتاب قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ نامی کتاب شائع ہوئی۔ اس کتاب کا بیشتر حصہ اکبر پیر بھائی کی کتاب کا ترجمہ تھا۔